السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، آج کی اس کلپ میں انشاءاللہ ناپاک زمین کو پاک کرنے کے سلسلے میں چند مسائل بیان کیے جائیں گے کہ اگر زمین ناپاک ہو جائے نجاست وغیرہ لگنے سے تو اس کو کس طرح پاک کرنے سے وہ زمین پاک ہوگی وغیرہ، آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ سب باتیں بتلائی جائے گی۔ تو مسئلہ نمبر 1 ہے کہ اگر زمین میں کوئی تر نجاست پیشہ وغیرہ لگنے سے زمین ناپاک ہو جائے تو اس صورت میں محض سوکھنے سے، محض خشک ہونے سے اور نجاست کا اثر زائل ہونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص فوری طور پر پاک کرنا چاہے تو اس کی چند صورتیں ہیں جس کی اختیار کرنے سے وہ زمین پاک شمار ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہے، اگر ایسی زمین میں نجاست لگی ہو جس کا کھودنا ممکن ہو تو اس صورت میں نجاست سے متاثرہ جگہ کھود کر جہاں جہاں تک نجاست کا اثر پڑے اس جگہ کو کھود کر علیحدہ کر دینے سے وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس جگہ کو، اس ناپاکی کے حصے کو کھود کر نیچے کے حصے کو اوپر اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دینے سے بھی وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ کہ اگر زمین نرم ہے کہ پانی اس میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے پانی بہا دیا جائے، اور جب یہ پانی جذب ہو جائے، زمین اندر کھینچ لے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ چوتھی صورت یہ کہ اگر زمین سخت ہو کہ پانی جذب نہ کرے تو اس صورت میں پانی اوپر سے ڈال کر اس پانی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، مثلاً وائپر وغیرہ سے نچوڑ دیا جائے تو پاک ہو جائے گی، لیکن جو پانی وہاں سے ہٹایا جائے گا بہرحال وہ پانی ناپاک ہی رہے گا۔ اگر بدن یا کپڑے میں لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہوگا۔ تو یہ خشک ہونے کے علاوہ بھی زمین کے پاک کرنے کی یہ چند صورتیں تھیں جس کو اختیار کرنے سے زمین پاک شمار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، سیمنٹ یا پتھر کے فرش کا حکم بھی زمین کے مانند ہے۔ اگر اس پر پیشاب میں یا کوئی تر نجاست لگ گئی تو سوکھنے اور نجاست کا اثر زائل ہونے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ اگر فوری طور پر پاک کرنا چاہے تو اس پر پانی بہا کر وائپر سے یا پونچھ کر خشک کر دیا جائے، یا بالٹی یا پائپ سے اتنا زیادہ پانی بہا دیا جائے کہ نجاست کا اثر زائل ہونے کا یقین ہو جائے تو فرش وغیرہ بھی پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، جو چیزیں زمین کے ساتھ متصل رہتی ہیں، مثلاً گھاس پھوس درخت وغیرہ، اگر ان میں نجاست لگ جائے تو ان کا حکم بھی زمین کے ہی مانند ہے، محض سوکھنے سے ان کو پاک قرار دیا جائے گا جبکہ نجاست کا اثر ان پر ظاہر نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 4، جو پتھر زمین سے علیحدہ ہو، بالکل الگ ہو، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ایسا پتھر ہے جو کھردرا ہے اور اس میں نجاست جذب ہونے کی صلاحیت ہے، جیسے چکی کا پاٹ وغیرہ، تو سوکھنے سے اس کی پاکی کا حکم ہوگا۔ لیکن اگر ایسا پتھر ہے جو چکنا ہے اور اس میں نجاست کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس صورت میں محض وہ سوکھنے سے پاک نہ ہوگا بلکہ اسے دھونا لازم ہوگا۔
مسئلہ نمبر 5، گوبر سے لیپی ہوئی زمین۔ جیسا کہ عام طور پر دیہات میں مکان کا فرش کچا ہوتا ہے، ٹائلز لگانے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ مٹی کے گارے میں گوبر ملا کر یا عین گوبر سے اپنے گھروں کو لیپتے ہیں۔ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے گوبر میں مٹی ملا کر لیپے یا خالص گوبر سے لیپے، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن فقہاء کرام نے اس کی یہ وضاحت کی ہے کہ جب یہ گوبر خشک ہو جائے اور بدبو ختم ہو جائے تو اس جگہ کے پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اور ایسی زمین میں ایسی جگہ پر مصلی یا خشک کپڑا وغیرہ بچھا کر نماز وغیرہ پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر ناپاک زمین یا اس سے ملحق کوئی چیز سوکھنے کی وجہ سے پاک قرار دی گئی تھی، بعد ازاں پھر پانی وغیرہ پڑنے کی وجہ سے وہ تر ہو گئی، تو اس طرح کی وجہ سے اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اس پر گرنے والے پانی کی چھینٹیں اگر کپڑے وغیرہ پر لگ جائیں تو وہ کپڑا وغیرہ ناپاک نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ آخر میں آپ حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے، خصوصاً نئے آنے والے ممبران سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہوں تو برائے کرم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید اس طرح کے مسائل سے آپ واقف ہوتے رہیں۔ فقط والسلام۔